ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ جی بالکل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ کیسے ہیں؟ حال چال صحیح ہے آپ کے؟ ہاں جی سب ٹھیک۔ پہلے آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی، آپ کاٹ کے نکل گئے تھے، کوئی سوال ہم نے کیا تھا آپ سے، پتہ نہیں کس موضوع پہ تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ سوال جی 2 بار گفتگو ہوئی۔ ہاں بہرحال حکم کریں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ہمارا غدیر جا رہا ہے، اگر اسی موضوع پہ گفتگو کریں تو بہتر ہے، بسم اللہ کریں۔ میں تو 2 بار جب بھی آپ سے بات ہوئی ہے تو میں نے تو یہی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف نقطہ نظر ہیں قرآن مجید پر غور کرنے کے، احادیث پر غور کرنے کے، تاریخ پر غور کرنے کے، اسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر تھوڑی بات کر لیں کہ آپ کے نزدیک طریقہ استدلال کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید سے امامت کا اس بات کرتے ہیں یا خلافت کا اس بات کرتے ہیں تو وہ تو استدلال ہم بعد میں سن لیں گے، لیکن قرآن کی آیت پر غور کیسے کرنا ہے، اس کا مدعا کیسے سمجھنا ہے، آپ کے ہاں قرآن کا مدعا کیسے سمجھا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اپنا بتائیں تاکہ ہم آپ سے سیکھیں۔ نہیں مجھے چھوڑے نا، آپ اپنا بتائیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو تو سنیوں کا پتہ ہی ہے وہ کہاں سے کرتے ہیں۔ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا بات تو آپ سے ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم میرے دل میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ جی قرآن مجید پر غور کرنے کا اصول کیا ہے؟ اب میرے عزیز میرے بھائی، یہاں پہ غدیر کا موضوع چل رہا ہے نا، آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ غدیر کے مسئلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، تو یہ کوئی دلیل بتاؤ اس حدیث میں مولا کا مطلب دوست ہے؟ بسم اللہ کرو۔ آپ سوال پھر ادھر ادھر کر گئے ہیں، حدیث پر تو میں آتا ہوں، حدیث بعد میں ہے، پہلے قرآن ہے نا، ہم قرآن مجید سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے قرآن کا مسئلہ حل ہے کہ بھائی قرآن کا مسئلہ پچھلے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ بتایا ہی نہیں ہے کہ قرآن سے اگر آپ کسی آیت سے استدلال کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ تو نہیں منہ اٹھا کے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی اتنا بڑا، ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس پہ مزید میرے سوال کی طرف آئیے۔ جو موضوع گفتگو ہے غدیر، کیونکہ عزیز ہو اس موضوع پہ کیوں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں چاہتے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ قرآن مجید کو اصل کتاب نہیں مانتے کیا؟ انہوں نے شرق عالم غرب عالم سب دنیا کو یہ بر دیا کہ صحابہ نے شکایت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہاں پہ ان کی سب کے اگلے الگ الگ میں سب کا کیا جواب دوں، یہ سب ان کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے رنجش ہے، تو چلے خطبہ دے دیتے۔ خطبے میں انہوں نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دشمن نہیں، آپ کا دوست ہے۔ تو جب ان سے یہ جھوٹ انہوں نے پوری دنیا میں بھر دی اور اتنا تکرار کیا نا کہ سب لوگوں کو یقین آ گیا کہ شاید اس کی کوئی حدیث ہے، حالانکہ اس کی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو اس لیے جواب نہیں دینا چاہ رہے، نہ یہ نہ ان کے کوئی اور بزرگ، اس دن وہ بلال صاحب بھی آئے تھے، ان سے اتنا سوال کیا میں نے کہ دوستی والی بات کی کوئی دلیل دکھاؤ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب ہے من کنت مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے دوست بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کوئی اپنے والد کو اپنا دوست بنا دے تو کہتے ہیں یہ بے حرمتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے دوست بنا دیا، اپنا آقا نہیں کہتے کہ ہمارے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے دوست ہیں۔ اچھا اب یہ بات کہ قرآن سے کیسے استدلال کریں گے، بھائی ابھی ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہو، مجھے تو بہت معلوم ہے، تو تم اپنا بھی بتاؤ نا، پہلے اپنا بتاؤ۔ آپ میرے پاس تو نہیں آئے نا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بتائیں نا، ٹھیک ہے نا، قرآن سے استدلال کیسے ہوگا؟ مسئلہ رکھا ہے، داڑھی رکھی ہے، کوئی مولوی ہوں گے نا، جب آپ میرے پاس آئیں گے میں بھی عرض کر دوں گا۔ تو قرآن سے اس طرح استدلال کرتے ہیں بھائی کہ پہلے ہونی چاہیے آیت قرآن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگر قرآن میں آیت نہیں ہے تو وہ آیت ہی نہیں ہے، اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ اس کا معنی واضح ہونا چاہیے، معنی اس کا واضح ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو مبہم ہے، اس کے معنی مبہم ہے، تو وہ متشابہات میں سے، تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے بھائی، اگر اس ظاہر میں اس کا معنی متشابہات میں سے ہے، لیکن ہمارے پاس نص صریح نص ہے جو مخالفین کے لیے حجت ہے کہ اس کا معنی مراد اس معنی پر متعین ہے، تو وہ معنی لے کے آئیں گے۔ جیسے آپ کوئی بھی فقرہ کسی شخص کے لیے لے کے آتے ہیں نا، کہ یہ سند لے کے آتے ہیں کہ بھائی قرآن ہو یا کوئی کتاب ہو کہ بھائی یہ دلیل ہے، اس دلیل سے آپ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ ان کو مولوی صاحب کو اتنا نہیں معلوم کہ کیسے استدلال کریں، وہ حدیث وہ دلیل پڑھیں گے، معلوم ہے نا، اس دلیل سے پڑھیں گے بھائی، اس دلیل سے نہ سمجھا کریں۔ ہاں اس دلیل میں یہ لکھا ہے نا، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی عبارت یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، لذا یہ اس بات کو ثابت کر دیتی ہے۔ تو قرآن سے جب استدلال کریں گے تو اسی طرح استدلال کریں گے، قرآن یہ فرما رہا ہے، یعنی کہ قرآن یہ ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس لیے یہ فلان مطلب کو ثابت کر دیتا ہے، تو قرآن سے استدلال کے یہ طریقہ کار ہوا۔ پھر اگر اس کی شان نزول کی ضرورت ہے، شان نزول کے لیے صحیح حدیث لائیں گے آپ کی کتب سے، اگر اس کے لیے کوئی مبہم عبارت ہے اس کے لیے ایسی حجت لائیں گے آپ کی کتب سے کہ ثابت ہو جائے کہ اس کا مفہوم یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔
یہ قرآن سے استدلال کے طریقہ کار ہے. بھائیو میں تک گیا ہوں بھائی. ایک بات بتاؤں نا آپ لوگوں کو کہ یہ ان کے مولوی یہاں پہ آتا ہے نا فضول سوال کرنے کے لیے, ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. موضوع ہمارا کیا ہے؟ غدیر ہے. ان کا جواب میں دے چکا ہوں. اب مزید یہ فضول سوال کریں گے نا آپ سب کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. یہ تو 2 گھنٹے لگانے اسی کو فضولیات میں بھائی. ٹھیک ہے, حدیث سے پہلے تو قرآن ہے نا, وہ مسئلہ قرآن سے حل ہونا چاہیے نا. ایک خبر واحد کی بنیاد پر آپ نے امت کو پریشان کیا ہوا. میں نے کب حدیث کا نام لیا بھائی؟ حدیث پر آنا ہے تو پہلے ہم نے کہا کہ شان نزول کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ شان نزول کی ضرورت ہے تو شان نزول میں نے تو شان نزول کی بات. آپ شان نزول کو سامنے رکھ کر شان نزول کی بنیاد پر آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. آپ اس کو آن کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں آن کرتے ہیں, آن کر رہے ہیں نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی آیت کا تاریخی پس منظر کیا قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے؟ بالکل بالکل ضروری ہے. بالکل ضروری ہے کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے, کس سے خطاب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے, یہ واضح بات ہے. آیت کی تاریخ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا. کوئی بھی فقرہ کسی کہاں کس ماحول میں کہا گیا, کس سے کہا گیا, اس بات کو سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے نا. نہیں چھوڑ دو یہ سب پتہ سیاق و سباق سے. آپ نے کیا کتاب کوئی پڑھی ہے؟ کلام کیسے سمجھا جاتا؟ تاریخی پس منظر میں تو کلام کبھی بھی نہیں سمجھا گیا, سباق سے سمجھا جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہا ہوں. میں جاہل تھا, میں صحیح. اب تم کوئی کام کی بات کرو نا. اب آپ سب لوگوں کے ٹائم ضائع کرنے آئے ہو نا, داڑھی لگا کے ٹوپی لگا کے وہ کتابوں کے سامنے بیٹھ کے وہ کوئی بات کام کی بات کرو. آپ نے عیسائی ملا نہیں, آپ صحیح فرما رہے. میں نے غلط کہا, جو آپ کہہ رہے وہی صحیح ہے. بسم اللہ کرو تو سب ممادا. تو پھر کیا آگے کیا؟ اب میں نے جو کہا ہے نا سن لو. اب میں نے یہ کہا کہ سیاق و سباق سے قرآن کی آیت کا مدعا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. میں اگر کچھ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا ابھی آپ کی سطح جو ہے, میں اب کیا کروں, اگر عرض کروں تو آپ کی بہترامی ہوگی. بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہو, استدلال کرنا چاہتے ہیں, پہلے ہی کر چکے ہیں, بہت بار کر چکے ہیں. جو استدلال کرنا ہے نا بھائی صاحب, جو استدلال کرنا ہے نا, دلیل ہے موضوع پر یا کوئی وہ بات کام کی بات کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو پلیز. کہہ دو میرا مدعا یہ ہے, یہ مدعا میرا یہ ہے, مدعا میرا یہ ہے, میرا دلیل یہ ہے, یا میں آپ کا مدعا یہ ہے, وہ باطل ہے, یہ دلیل یہ ہے میرا. تو کوئی بات کرو نا کام کی. یعنی کہ آپ قرآن پہ بات نہیں کرنا چاہتے بھائی. میں نے عرض کیا آپ جو کچھ کہتے ہیں صحیح ہے بھائی. تم اب میں نے مان لیا نا, فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے. نہیں تو اس پہ آئے نا. اب قرآن کی آیت کے مطابق ایک مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے, آپ میرے طریقہ استدلال کو عرض یہی ہے کہ جو موضوع گفتگو ہے غدیر, اس موضوع پہ آ جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے قرآن کی کہ اس کو روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دوستی میرے پاس یہ مسئلہ دعویٰ تو آپ کا ہے نا, تو آپ نے کرنی ہے. دعویٰ تو آپ کا ہے. دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب دوستی ہے نا. میرا دعویٰ تو نہیں ہے دوستی کی. میں نے دوست مانا نہیں کیا. مولا کا مانا میں نے اس حدیث کی روح سے دوست کا مانا نہیں کیا کبھی. اور بھائی جو کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں. آپ نے کیا مانا کیا؟ میں نے تو ابھی اس پر بات ہی شروع نہیں کی. ابھی تو میں قرآن پر لا رہا ہوں. تو موضوع یہ تو کال کیا نا, تو اس موضوع پہ بات کریں نا بھائی صاحب. اچھا چلیں آپ کے اپنی موضوع چلیں پہلے آپ بھائی صاحب یہ دیکھیں کیا ابھی بھائی کوئی مدعا ہے آپ کا؟ مدعا کیا ہے آپ بتائیں نا. کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے, اصول کہتا ہے میں نے اس لیے کال کیا ہے. بات کرنی ہے تو اصول بیان کرے نا. اور بھائی اصول مان لیا آپ کے, فرض کریں آپ کے اصول صحیح ہے, باتوں کا جواب نہیں دیتے نا. فرض کرنے بھائی مان لیا آپ کے اصول صحیح ہے. بھائی میرے اصول صحیح ہیں تو پھر آئے نا آن کرتے ہیں. قرآن مجید میں سیاق و سباق اور کلام عرب کی روح سے آپ ایک لفظ بھی ایسا دکھا دیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا ہو, دکھائیں آپ قرآن مجید کلام عرب سے. قرآن کی آیت کو کلام عرب سے. یہ میرا مدعا ہے. وانفسکم کو اب سن لینا, وانفسکم کو کلام عرب کی روح سے دکھا دیں کہ اہل عرب اس کا یہ معنی کرتے جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے موضوع سے دور ہے, یہ طلب کر رہے ہیں, تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفسنا وانفسکم کا مطلب آپ سن لو, ٹھیک ہے نا, کہ اولا اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس شان نزول کو ہم اس درجے میں قبول نہیں بات نہ کرو نا. آپ متن پر بات کریں, متن پر بات کریں. حدیث آپ کو نہیں چاہیے یا آیت کہاں پہ نازل ہوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس اہمیت نہیں, لوگوں کے پاس اہمیت ہے. قرآن خود کہے گا, جب قرآن خود, میں بات مجھ سے کر رہے نا, لوگوں سے کر لیجئے گا. جب لوگوں سے کر رہا ہوں, تاریخ کی لوگوں سے کر رہا ہوں بات. بھائی لوگوں سے, مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں سے کر لینا. ابھی تو مجھ سے کر رہے ہیں, آپ بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا. جب آپ بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں, میں بھی تاریخ کی طرف لے کر جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. اس آیت میں قرآن خود اپنا مدعا بغیر تاریخی پس منظر کے واضح کر رہے ہیں, وہاں پر تو ہم تاریخی پس منظر کی طرف نہیں جائیں گے. اور بھائی کسی کو اختلاف نہیں ہے اس آیت کی شان نزول. اب آپ دیکھیں نا, میری بات نہ کاٹیں, آپ میری بات غلط بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں, بات آپ سے کر رہا ہوں, میری بات نہ کاٹیں.
ٹھیک ہے نا. بات میری غلط بھی ہے تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات بعد میں کہتے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو نوٹ کریں, کہتے ہیں یہ فقرے آپ کے غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کہ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ فوراً کاٹ دیں, یا آدھا جملہ ایک فقرہ کہہ دوں کاٹ دوں, اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. اوکے, سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ وہ تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی کہا تھا. جو میں اصول بیان کر رہا ہوں یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے ہمارا اصول گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ میری بات کو نہ کاٹو. اگر میرے سے بات کرنا ہے مجھے بات کرنا ہے. یہ اصول بہت مشکل ہے آپ کے لیے. آپ سنتے کہاں نا. او بھائی, مجھ سے سوال کیا ہے انفسنا وانفسکم کے متعلق پوچھا ہے نا, اس کا جواب دے دوں یا نہ دوں؟ اگر جواب چاہیے تو سن لو. کہ ہم آپ کے اصول, آپ میرے اصول مانتے ہیں نا, اپنا اصول تو آپ نے سنایا ہی نہیں ہے, تو میرے اصول کے مطابق بات کریں نا. شان نزول آپ کے بھائی آپ کے اصول مان لیا بھائی, آپ کے اصول مان لیا. آپ اگر میرا جواب آپ کے اصول کے مطابق غلط ہوا تو بعد میں آپ کہہ دینا کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کیا. ٹھیک ہے نا. اوکے, اب جواب دینے تو دو. اب جواب دیا ہی نہیں ہے تو آپ جواب دینے ہی نہیں دے رہے بھائی. کہتے ہیں آپ میرے اصول کے مطابق جواب دیں, آپ کے اصول کے مطابق جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو عزیزو وانفسنا وانفسکم, پوری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورہ مبارکہ آل عمران. جو آپ سے محاجہ کرے, یعنی جو آپ کے خلاف مجادلہ کرے, جو آپ کو اذیت کرے کہ نہیں عیسی ابن مریم کیا ہے, عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. فمن حاج کفیہ, یعنی عیسی ابن مریم کے معاملے میں آپ سے جدال کریں نصارا. من بعد ما جاءک من العلم, اس کے باوجود کہ آپ کے پاس واضح حجت موجود ہے کہ عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بغیر باپ کے صرف ماں سے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آدم اللہ نہیں ہے, بھگوان نہیں ہے, استجیر باللہ, تو عیسی ابن مریم بھی نہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, آپ نے حجت بتا دیا, دلیل بتا دیا, لیکن یہ پھر بھی یہ مناقشہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق ہمیں جواب دے. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق جواب دے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل, ان سے کہہ دو تعالوا آ جاؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, آپ بلا دیجئے, ہم بھی دعوت دیتے ہیں اپنے ابنا کو, آپ بھی اپنے ابنا کو, اپنے بیٹوں کو بلائیں. ونساءنا ونساءکم, اور اپنے عورتوں کو تم بلاؤ اور ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم, اور تم ان لوگوں کو بلاؤ تو جو تمہارے نفس کے منزلے پر, تمہارے نفس کے منزلے پر ہیں, اور ہم بھی ان کو بلاتے ہیں جو ہمارے نفس کے منزلے پر ہیں. ثم نبتهل, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت نازل کر, اپنا لعنت نازل کر. یہ واقعی مباہلہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ نجران نے ان کو اذیت دیا تھا, ان کے ساتھ وہ کئی دنوں تک اسی بات پہ مناظرے کرتے رہے کہ عیسی ابن مریم بھگوان ہے, اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو آخر میں مباہلے کی نوبت آئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا, آپ اپنے ابنا کو لے کے آئیں اور اپنے نساء کو لے کے آئیں, اور وہ جو آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کے آئیں, آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کے آئیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے. نصارہ نجران نے جب یہ دیکھا کہ یہ جب چہرے دیکھے ان کے, تو وہ ڈر گئے. کہا اگر انہوں نے ہمیں لعنت کی تو آج ہم پر کیا نازل ہوگا, اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوگا. تو انہوں نے قبول کیا کہ ہم جزیہ دیں گے, مباہلہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے اعتراف کر لیا, مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے, اور وہ ایک طرح سے ان کا اقرار تھا. تو یہاں پر پہلا استدلال یہ ہے میرے عزیزوں کہ مباہلہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے. مباہلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو سب سے احب ہو آپ کے نزدیک, جو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ کے نزدیک, محبوب ہو آپ کے نزدیک. مباہلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ادعا پر یقین ہے کہ عذاب مجھ پہ نازل نہیں ہوگی, میں جھوٹا ہی نہیں, اللہ مجھ پہ عذاب نہیں کرے گا. عذاب نازل ہوگا وہ جو جھوٹا ہے اس پہ نازل. تو انسان کو جب یقین ہے کہ مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو وہ اس کو کسی قسم کا رسک نہیں ہے, اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے ساتھ کس کو لائے گا, اپنے محبوب ترین کو لے کے آئے گا, کیونکہ اس کو یقین ہے اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اور جو اپنے ادعا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اپنے عزیز کو نہیں لائے گا, جو اپنی جان سے زیادہ اس کو پیارا ہے, جو اس کو بہت پیارا ہے, اس کو نہیں لائے گا. بھائی آپ اپنے بیٹے کو مثلا کسی ایسے سفر پہ لے کے جائیں گے جس میں بڑا خطرہ ہے, نہیں لے کے جائیں گے. اپنے بیٹے کو نہیں لے کے جائیں گے, ضروری نہیں ہے. آپ کسی دوست کو لے کے جائیں گے, آپ اپنے عزیز ترین کو نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ سفر میں خطرہ ہے. ہاں اگر سب خطر بالکل سیف ہے, 100% ہے, اس میں عزت کی بات ہے, اس میں شرف کی بات ہے, اس میں فخر کی بات ہے, تو اپنے بیٹے کو لے کے آئیں, اپنے دوست کو نہیں لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے ادعا پہ یقین رکھتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے ادعا پہ بالکل سچا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میرے ادعا میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے, اور مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. عذاب نازل ہوگا تو جھوٹے پہ نازل ہوگا.
تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ بلا لی. تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے. عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ کتاب مسلم سے. اور ابھی بھائی صاحب نے کال کیا تھا علی الحسن صاحب، اس کو بھی دکھایا تھا. یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، بہت سارے کتب میں موجود ہے، صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کتاب صحیح مسلم کتاب دار الفکر، یہاں پر باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 6114 اور 2404 حذف مکررات کے ساتھ، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسن و حسین علیہ السلام کو، فقال اللہم ہؤلاء اہل، بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ صرف نہیں بتایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، سب سے احب کون ہے ان کے بتائے، احب کون، سب سے زیادہ عزیز ان کے نزدیک کون ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حظوظ دنیویہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے، دنیوی وجوہات کے بنا پر کسی سے محبت نہیں کرتے. میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں، 2001 میں، بیروت لبنان. یہ کتاب ہے کتاب الادب، اور یہ حدیث ہے باب الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی لا صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد احد حلاوت الایمان، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی مٹھائی کو، ایمان کی مٹھاس کو، سویٹنس کو، ایمان کے ذائقے کو کوئی شخص چکھتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. مومن کا ابتدائی درجہ ایمان کا کیا ہے؟ حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے اس سے محبت صرف اس لیے کرے اللہ کے لیے. تو محبت لوگوں دنیا والوں کے پاس کس لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی آپ کا چچا ہے محبت کرو، کوئی آپ کا کوئی خوبصورت ہے تو اس سے محبت کرو، کوئی پیسے والا ہے اس سے محبت کرو. محبت اس لیے ہوتی ہے دنیا والوں کے پاس. ایمان کا پہلی شرط کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو. جب یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آیا تو بہت اختصار کے ساتھ احبیت مقتضی ہے افضلیت، احبیت مقتضی ہے کس کی؟ افضلیت. آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ المکتب الاسلامی جزء الثالث. یہ سب مخالفین کی کتابیں ہیں بھائی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 392 میں الافضلیہ والمحبہ، کہ محبت جو ہے افضلیت مانگتی، احبیت اگر ہم اس لیے کہیں کہ ہم محبت اسی سے کریں گے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے. محبت اسی سے کریں گے. بیٹا ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغض کریں گے، باپ ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغض کریں گے. کوئی اجنبی افریقہ کا آدمی اللہ کا پیارا ہے تو اس سے محبت کریں گے. تو یہ ایمان کی پہلی شرط ہوئی نا. ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا پہلا شرط ہے، ان کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حاصل ہے، بالکل حاصل ہے. ہاں میری بات سنو، آپ سے بات کروں گا مولوی طلحہ صاحب، جی فرمائیں. گفتگو آپ سے، گفتگو میری طرف دیکھو. ہاں ابھی ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے، ریسرچ پہلے کر کے آ جاتا. آپ بیان شروع کر دیا آپ نے، جمعے کا بیان آپ جمعے پہ کیا کریں نا، ٹو دا پوائنٹ جواب دینا. اتنی لمبی تقریر شروع کر دی آپ نے. میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، یہ تفسیر میری ختم نہیں ہوئی. ایک آیت کی تفسیر قرآن سمندر، قرآن آپ کسی اور موقع پر، قرآن سمندر ہے نا. ہاں آپ ابھی جتنی بات کی آپ نے سنی، جتنی بات کی آپ نے سنی ہے، آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، مجھ سے بات کرنا. میری طرف دیکھو، آپ کتاب کی طرف نہیں دیکھ سکتے. یہ حدیث سن رکھی ہے، یہ حدیث پہ سن رکھی ہے میں نے. خاموش میری بات، بس میری طرف دیکھو اور بات نہیں کرو، خاموش. اچھا تھینک یو سر. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ناظرین سے بھی گفتگو کر رہا ہوں، ان کا بھی احترام کریں. آپ مطالعہ یہاں پہ شروع نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ایمان، یہ نہیں کر سکتے وہ ایمان کے پہلے درجے پر، یہ تو کفر ہے. جب پہلے درجے کا شرط یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور جتنا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہو اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرنا ہے. جب یہ ثابت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو شخص سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو مانتے ہو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ
اتباع کرتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک احب ہے یعنی سب سے محبوب ترین ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے، اس کے خلل فعل میں کوئی خلل نہیں. ان اللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ کفار، ناشکر اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا. پتہ یہ چلا جو رسول اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اس سے کوئی گناہ صدر سرزد نہیں ہوتی، وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا، ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اسی راستے پر خرچ کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. تو یہ کیا ہوا جب کوئی کبھی گناہ نہیں کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ چلتا ہے، یہ صرف معصوم ہے، صرف معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم اس طرح نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو. اچھا میں آپ کو دکھا رہا تھا کتاب المواہب اللدنیہ، یہ مواہب اللدنیہ میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر ہے 392. الافضلیہ والمحبہ، فالمحبۃ الدینیہ لازمۃ للافضلیہ، دینی جو محبت ہے، شرعی جو محبت ہے، یہ افضلیت کا لازم و ملزوم ہے. جو افضل ہوگا وہ سب سے زیادہ احب ہوگا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے میدان میں غیر احب کو لے کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کیا. ابھی جھوٹے ہیں نستجیر باللہ. کیونکہ یہاں پہ ان کو اگر اپنے دعوے کی صحت پر یقین ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے محبوب ترین شخص کو لائیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہاں پہ اللہ کی جانب سے عذاب ہو، اس لیے کہ وہ ان کو یقین ہے کہ عذاب ان پہ کبھی نازل نہیں ہو سکتی. عذاب نازل ہوگی تو نصارہ پر، ان پہ نازل ہوگی، دوسری پارٹی پہ نازل ہوگی، تو اس لیے وہ اپنے محبوب ترین فرد کو لائیں گے. وَإِلَّا ان کا مباہلہ ہی ان کی دلیل ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ محبوب ترین کو نہیں لایا ہے انہوں نے، محبوب اللہ نے بھی حکم کیا کہ محبوب ترین ابناءنا ونساءنا وانفسنا، محبوب ترین کو نہیں لایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا. ان کے سچے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے سب سے جو ان کے نزدیک پیارا تھا، عزیز تھا، سب سے محبوب تھا، ان کو لے کے آئے. اور محبوبیت کس کی دلیل ہے؟ افضلیت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ دینی محبت ہے، یہ دنیائی محبت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی کہ کوئی بھائی میرا رشتہ دار ہے اس سے محبت کرو، ان کا رشتہ دار کون تھا؟ ابو لہب، چھوڑ دیا. ان کا دور سے بلال ہے حبشے کا، اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اغیار کو انہوں نے قریب لایا، اپنوں کو انہوں نے دور پھینک دیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہ واضح ہے ان کی سنت میں. تو ان کی محبت کس لیے ہے؟ محبت اللہ کے لیے. محبت جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہ کے نزدیک زیادہ وہی محبوب ہوگا جو سب سے افضل ہوگا دین میں، ایمان میں، تقوی میں، احسان میں، عمل صالح میں اور علم میں اور طاعت الہی میں. اور جب یہ افضلیت ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین اس امت پر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی افضلیت ثابت ہوگی، تو کیا مطلب ثابت ہوا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ معصوم ہے، کبھی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ گنہگار سے کبھی محبت نہیں کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ سب باتیں جب ثابت ہوگی تو یہ امامت کے لیے متعین ہے، امامت کے لیے متعین ہے. یہی امام ہے. ابو بکر، عمر اور غیرہ امام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سے بہتر موجود ہے. افضل کا کیا مطلب ہے؟ افضل بہتر، ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ پرہیزگار، ان سے زیادہ اللہ کے محبوب موجود ہیں، تو ان کی باری ہی نہیں آتی ابو بکر عمر کی، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ کل اہل بیت علیہ السلام کی شان آئے مباہلہ سے. پھر وہ انفسنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ انفس کو لے کے آئے. انفس کا کیا مطلب ہے میرے محترم ناظرین؟ قرآن مجید نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے جو ان کی نفس کی طرح ہے ان کو لے کے آئے مباہلہ کے میدان میں. لے کے آئے ابو بکر کو لے کے آئے نہیں، عثمان کو لے کے آئے نہیں، عمر کو لے کے آئے نہیں. کس کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری طرف دیکھو، ادھر نیچے نہیں دیکھ سکتے. بات کرتے ہیں کس کو لے کے آئے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے. آپ نے قرآن سے دلیل طلب کرے تو سن لو. الفسنا کا ترجمہ کلام عرب سے کرو نا. انسانوں کی دکھا رہے ہو، آ رہا کلام عرب سے کرے. کلام عرب سے دکھائیں گے، قرآن سے دکھائیں گے بھائی، قرآن سے دکھائیں گے. چپ کرو تم محترم ناظرین، ملاحظہ کرو. لکھا ہوا ہی نہیں ہے نفس جیسا کہ کیا مطلب ہے؟ او بھائی سن لو، تم سیکھ لو. ابھی جب میری بات ختم ہو جائے تو کہہ دینا یہ آپ نے غلط کیا ہے. ابھی کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں، لمبا پہ غلط کیوں؟ ابھی جب کیا ہی نہیں ہے، میں نے استدلال انفس پہ ابھی آیا ہوں، میں نے ابھی انفس پہ آیا ہوں، 5-10 میں ابھی انفس پہ آیا ہوں. پچھلی بات تو مجھے پتا ہے، انفس کا ابھی میں نے استدلال ہی نہیں کیا بھائی. او بھائی صاحب کلام عرب سے دکھا رہا ہوں بھائی، تم ابھی کر رہا ہوں نا، تم تو چپ کرو تو کروں گا. ابھی اگر نہیں کیا تو کہہ دینا نہیں کیا. انفسنا کا وضع استعمالی دکھا دیں کہ وہ کس معنی میں یوز کرتے تھے. پلیز چپ کرو، آ جائے گا، سمجھ گیا. اس نے اسی بات کو 10 دفعہ دہرایا.
ہر دفعہ مجھے کاٹا انفسنا، جیسے پہلے بھی آپ نے کئی دہرایا ہے، میں کئی جمعے کا دفعہ خطاب نہیں سن رہا. ابھی چپ کرو، میں انفسنا کو کلام عرب سے دکھانے لگا ہوں، میں عرب سے دکھانے لگا ہوں، آپ چپ کریں تو دکھائیں گے نا. ہاں اچھی بات ہے، چپ کرو. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. یہ سورہ نور میں آئے افک ہے، خبر آیا ہے کہ فلان شخص نے نستجیر باللہ غلط کام کیا، جنسی کام، زنا جس کو بولتے ہیں، زنا کیا. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مذمت کر رہا ہے. لولا اذ سمعتموه، اے مسلمانوں جب تم سنتے ہو کہ فلاں شخص نے فعل بد کیا ہے، فعل قبیح کیا ہے، فاحشہ کا فعل انجام دیا، زنا کیا ہے، جب تم سنو ظن المؤمنون والمؤمنات، تم مومن اور مومنات ہو کر تم نے کیوں یہ گمان بانفسہم خیرا، اپنے لیے گمان خیر نہیں رکھا. بھائی اگر میں سنتا ہوں نا کہ فلان شخص نے غلط کام کیا ہے، شراب پیا یا کوئی اس نے چوری کیا، تو اگر میں یقین کروں کہ اس نے چوری کیا، میں کہتا ہوں اسے غلط کام کیا، بھائی تو میں نے اپنے لیے تو میں نے غلط خیال تو نہیں رکھا، میں نے اس کے لیے غلط فکر رکھا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تو تم نے اپنے لیے، جب تمہیں خبر آتی ہے نا کہ فلانے نے چوری کیا، اور بھائی میں نے سنا کہ پڑوسی کے بیٹے نے چوری کیا، میں نے کہہ دیا اس نے چوری کیا. قرآن کہتا ہے جب یہ خبر آتا ہے تو تم نے اپنے لیے بانفسہم، اپنے لیے تم نے کیوں اچھا گمان نہیں رکھا، اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا، بانفسہم اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا. کیوں ایسا بولا ہے بانفسہم؟ کیونکہ وہ جو جس کے متعلق تم نے کہا کہ اس نے چوری کیا، مان لیا، تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس نے چوری نہیں کیا، انشاءاللہ چوری نہیں کیا، خبر جھوٹ ہے، اور تم اس کے متعلق، تمہارے پڑوسی کا بیٹا ہے نا، اس نے چوری کیا، خبر آئی کہ اس نے چوری کیا، تم اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ چوری نہیں کیا. تو اسی کو بولا کہ تم اپنے لیے، کیونکہ اس کو تم جیسا قرار دیا ہے قرآن مجید نے، تو اس کو تمہارے نفس کے منزلے پہ قرار دیا ہے، تبھی تو بولا ہے وہ بانفسہم، والا اس آیت کا معنی ہی نہیں بنتا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیات القرآن، علماء مخالفین کا اجماع ہے کہ ان کے مذہب میں آج تک کسی نے ایسا تفسیر نہیں لکھا. سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین، یہ کسی کا اجماع نہیں ہے جی، اجماع جماعت علماء اجماع کوئی اجماع نہیں ہے، مخالفین کا اجماع نہیں ہے. عبارت دکھائیں، کس نے کہا ہے؟ دکھائیں. میں آپ کو دکھا دوں، میں دکھا دیتا ہوں. نووی نے کہا ہے، میں دکھا دیتا ہوں. اگر دکھا دیا اجماع ہو جائے گا. اس نے خبر دیا نا، آپ سالوں بعد آ رہا ہے، اس کے کہنے سے اجماع ہو جائے گا. اجماع بالکل اس نے کہہ دیا. آپ کو پتہ نہیں نا، آپ نے کبھی زندگی میں تفسیر طبری پڑھا ہے؟ قسم کھاؤ کبھی پڑھا ہے تفسیر طبری؟ میں نے پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تفسیر طبری. جس طرح آپ ترجمے، آپ کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لیں، سنیوں کی کتابیں چھوڑ دیں، قرآن کی جس طرح تفسیر کر رہے ہیں نا، ایک خاموش کرو، ہنسنا شروع کر دیں. خاموش کرو جاؤ. یہ کتاب ہے التفسیر والمفسرین، دکتور محمد حسین ذہبی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول، الناشر مکتبۃ وہیبہ. یہ کتاب صفحہ نمبر 139، تفسیر طبری کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیان ہے، ہمارا تو نہیں ہے. اس طرح اجماع نہیں سن لو، یہ اجماع کیسے کہاں گیا میرا؟ ایک منٹ، میرا مارکر کہاں گیا؟ میں مارکر سے ہائی لائٹ کروں. ایک منٹ، مارکر کہاں چلا گیا؟ نیچے گر گیا. اچھا کوئی بات نہیں، یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، ریڈ لائن کی ضرورت نہیں. لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بھی لکھی انہوں نے التفسیر والمفسرون، علم تفسیر اور مفسرین کے طبقات، مفسرین کے مختلف جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان کے متعلق. لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر، جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ مختلف علماء نے تفسیر ابن جریر طبری کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا ہے، لوجدنا، ہم اس بات کو پاتے ہیں، اس بات کو ڈسکور کرتے ہیں، ان الباحثین فی الشرق والغرب قد اجمعوا الحکم علی عظیم قیمته، ہم پاتے ہیں کہ سب محققین نے شرق اور غرب میں انہوں نے اجماع کیا ہے، اجماع کیا ہے اس کے عظیم قیمت پر. واتفقوا، اور سب نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا، علی انہ مرجع لا غنى عنہ لطالب التفسیر، اور سب کا اجماع ہے کہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ کسی بھی مفسر کو اس کتاب سے غنا حاصل نہیں ہے، اس کتاب سے کہ اس کتاب سے کسی کو بے نیازی نہیں ہے. اچھا میں اب آپ کو نووی صاحب کا قول دکھاؤں. تیاری کر کے بیٹھے شیخ، مجھے تو آپ نے کتاب بھی نہیں پڑھنے دی. کتاب کون سی نہیں پڑھنے دی آپ کو؟ نووی نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے، بس میں نے دکھا دیا نا کہ اجماع ہے. یہ کہہ رہا کہ کسی کا اجماع نہیں تھا. کیا دکھاؤں بھائی؟ اجماع، اب آپ نے اجماع کی بات کی ہے نا، تو امام شافعی کی رسالہ بھی پڑھ لے کہ اجماع کون سا حجت ہے. اب بھائی چپ کرو، تو چپ کرو. آپ نے کہا کہ کسی نے نہیں بولا نا، آپ نے جھوٹ بولا کہ کسی نے نہیں بولا.
اور بھائی آپ کے اجماع عالم نے ہی کہا ہے کہ شرق و غرب کے علماء نے سب نے اجماع کیا، اور شرق و غرب اس نے کہا نا شرق و غرب کے علماء نے اجماع کیا. آپ الرسالہ امام شافعی کی الرسالہ پڑھیں. اجماع اوکے اوکے بھائی، اس میں امام شافعی نے اجماع پر ابھی انفسوں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا عربی سے دکھاؤ، تو عربی سے دکھا رہے ہیں کہ وہ شعر کلام ہے، عربی کا شعر پڑھیں. عربی سے دکھا رہے ہیں بھائی، قرآن سے بڑھ عربی بھائی شعر پڑھے نا، شعر پڑھے عربی کا. شعر بلند ہے، عربوں کے محاورے استعمال کیے ہیں، شعر انہی کی افصاح احادیث میں بات کی ہے. شعر افصاح ہے یا قرآن افصاح ہے؟ شعر بلی اختر ہے یا قرآن بلی اختر ہے؟ عربی میں بات کر رہا ہے نا. اور کس کی خاطبین کی زبان بول رہا ہے. اور بھائی کس کو آپ بہتر مانتے ہو، شعر کو یا قرآن کو؟ چپ کرو پلیز، خاموش ہو. قرآن خود بھائی مجھے مخاطبین کی بات کر رہا ہے. مجھے بات کرنے دو پلیز. یہ کتاب ہے تفسیر الطبری. تفسیر نہ دکھائیں، بندوں کی تفسیر چھوڑ دیں، براہ راست آیت پہ بات کریں. اور بھائی صاحب آپ نے کہا انفس کو بتائیں کہ ٹائمر سے بات کی ہے نا. پلیز میری بات نہ کاٹو، بندوں کی بات نہیں کی. پلیز میری بات نہ کاٹو، آپ اسی طرح کر رہے ہیں. پلیز میری بات نہ کاٹو. اوکے تھینک یو سر. جب تک میرے جواب ختم نہیں ہو جائے میں ان کو میوٹ کر لیتا ہوں. مجھے بات کرنے دو پلیز. دیکھو آپ نے کہا انفسہم کا، پھر آپ دعوت کیوں دیتے ہیں پھر بندوں کو؟ سر مجھے بات کرنے دو پلیز، مجھے بات کرنے دو 1 منٹ کے لیے. آپ نے طلب کیا کہ انفس کو آپ بتائیں کہ انفس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کے منزلت پر ہے. انفس کا مطلب بتایا عربی سے، ٹھیک ہے. میں نے کہا میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں شعر سے دکھاؤ. قرآن شعر سے بالاتر ہے، اس لفظ کا قرآن اس سے زیادہ فصیح تر ہے. اس لفظ کا بھائی قرآن سے لفظ کو بھی اوکے شعر میں. او بھائی پلیز چپ کرو تم. میری بات کہتے ہیں آپ کو عربی میں پڑھ دیں. تفسیر الطبری جلد نمبر 20 چاپٹر کو چھوڑیں. یہ غیر معصوم کی تفسیر کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ تو شعر معصوم کی کتاب ہے، شعر معصوم کی کتاب ہے. تو آپ کے شیعہ مفسرین بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ مفسرین کو نہیں مانتے. پلیز تم چپ کرو ابھی 1-2 منٹ ٹھہر جاؤ تاکہ میں بات استدلال کامل کروں. کی بات کیا نا، اب مجھے بات کریں تبری کی. جو آپ نے بات کیا تبری پر اجماع ہے، بریلویوں سے یہ اجماع منوا دیں. تبری نے خضر علیہ السلام کو مردہ لکھا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ تفسیر بہترین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سب باتیں سب کو معلوم ہے. اجماع یہ ہے کہ بہترین تفسیر ہے، اجماع کی بہترین تفسیر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب امت کی باتیں نہیں مان رہے. اوکے بھائی صاحب اس طرح رسالہ کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اہل سنت میں کون سا اجماع حجت ہے. ائمہ کے اقوال سے اجماع ثابت نہیں ہوتے. میرے عزیز میرے بھائی، آپ پہلے یہ بتائیں کون سا اجماع حجت ہے. اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے اجماع کون سا حجت ہے. بات ختم ہے آپ کی. میں بولوں کیوں ہی میں منہ کھولتا ہوں، آپ میری بات کو کاٹتے ہو. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز تم موضوع کو چینج نہ کرو کہ اب اجماع کیا ہے. اب تم نے قرآن سے ایک دلیل مانگا نا، تم اب متحیر ہو گئے ہو. لوگوں کو آپ کے شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ قرآن پہ آپ کو بڑا غصہ ہے. پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے 2 سیشن میں بھی کوئی جواب نہیں دیا. نہ آپ کو عربی آتی ہے نہ کلام عرب کا آپ کو پتہ ہے. ابھی تک آپ ایک شعر نہیں سنا سکے کہ عرب میں کلام عرب میں انفسنا کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کی زبان میں قرآن نازل کیا. اوکے ابھی آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں زبان عرب سے آپ کو بتاؤں کہ انفسنا کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تبری پیش نہیں کرنی، تبری نہیں پیش کرنی. سبع معلقات میں شعر میری مرضی. دیکھیں یہ میری مرضی کا مطالبہ میں نے کیا ہے. بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی. اب میری بات کو نہ کاٹیں. اوکے یہ دیکھیں عزیزو، یہ لوگ آتے ہیں نا ادھر دلیل سے ہم جب دینے لگتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کرنا چھوڑیں، جواب دے مجھ پہ. دیکھیں عزیز بات نہ کاٹیں، دیکھیں بہت کچھ بتا دوں گا. دیکھیں مجھ پہ تبصرہ نہ کریں. اوکے میں ابھی آپ کو 3 اسٹرائکس دوں گا بھائی، 3 باری دوں گا. اس دفعہ آپ مجھے کاٹیں گے تو میں 2-3 مزید دفعہ مجھے کاٹ دیے تو میں آپ کو میوٹ کروں گا بھائی، کیونکہ اب بولنے ہی نہیں دیتے بھائی. ویسا ہی مجھے جانے کا کہہ دیں، میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کروں. آپ کو جواب ابھی نکل جاؤ، ابھی نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں بات کرنا چاہتے، تھینک یو آنے کا، تشریف لے کے جائیں. اس کی بات کریں گے، یہ غدیر پر آپ بات کریں گے. آپ تو سوال ہی نہیں سننا چاہتے. بھائی صاحب آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کا بولا ہے نا کہ امامت ثابت کرو قرآن سے. اب دلیل لے کے آئیں. خاموش ہوں، آپ کریں. اوکے خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے عزیزو. تو قرآن اب انہوں نے ان کی گفتگو غیر ضروری تھی بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم نے ثابت کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام یہ افضل ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ تر ہیں. یہ تو ہم نے ثابت کر دیا. اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت چلی گئی، یہ باطل ہو گئی، کیونکہ سب سے جو عزیز ہیں اللہ کے نزدیک میں. یہ کیسے چلی گئی؟
खिलाफत آپ نے کہا کہ میری بات کو نہیں کاٹیں گے. ابو بکر عمر آپ نے کہا کہ میری نیا موضوع کیوں چھڑا؟ ابو بکر عمر پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم نے بات کیا نا, بات نہیں کر رہے تو آپ ان کو کیوں بیچ پہ لائے؟ کب کیا؟ سنو پھر دوبارہ سنو, پھر دوبارہ سنو کہ کیوں چلے گئے اور شیخین کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اچھا سنو کہ ابو بکر عمر کی بات کرے, آگے پیچھے کو چھوڑ دیں. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی؟ کیوں باطل ہو گئی اس کی دلیل سن لو. اس طرح باطل ہو گئی کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ یہ حضرات سب سے بہترین ہیں. بیعت کر لی تو کیسے بات؟ اور بھائی وہ الگ بات, بیعت نہیں کیا. کر لی کیسے بات ہوگی؟ کیوں نہیں بیعت کی؟ مولا علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ بھائی صاحب آپ کے جو بھی اعتراض ہے نا ان کے پیچھے ہی پڑھتے تھے. تم میری بات تو سمجھ لو, پورا اعتراض کرو. اسی پر چیلنج ہے آپ کو. آپ ثابت کرو کہ وہ آ جائیں. عزیزو, ہمیں اذیت اس بات پہ ہوتی ہے نا, ان لوگوں کو خوش ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ یاری صاحب کو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو اللہ یاری نے مجھے بلایا ہے, میں نے اللہ یاری کو نہیں بلایا. میں تو اپنے غلط کیا, غلطی ہو گئی, آپ کو بلایا. میں مجھے نہیں معلوم آپریٹر نے آپ کو بلایا, مجھے نہیں معلوم. میں نے مجھے آپ سے گفتگو کی کوئی وہ آپریٹر بیچارہ وہ پٹھان ہے, اردو سے اس نے اچھی والا سیکھا, آپ کو بلایا. میں نے آپ کو نہیں بلایا. عقیدہ امامت پر ابھی آپ کو بلایا نا ہے تو لوگوں کا جواب دینا, پھر جواب دینا باتوں کا. ابھی تو آپ قرآن کا اصول تفسیر بتا سکے, میرے عزیز, میرے بھائی, کر سکے. میرے بھائی آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دوں گا نا. اب میں کس طرح جواب دوں جب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے نا. اوکے بھائی, اب سے جو ہے میرا وعدہ ہے کہ 3 اسٹرائکس ہیں ان کے. ابھی میں گننا شروع کروں گا, 3 اسٹرائک ہو گئے نا تو پھر ان کو میں میوٹ کروں گا. ابھی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں بھائی. اگر انہوں نے مجھے بات کو کاٹا ہے تو میں 3 دفعہ کاٹیں گے تو ان کو میں میوٹ کروں گا بھائی. جو مرضی دل میں ناراض بھی ہو جائیں, یہ اپنی بے عزتی سمجھے تو اس میں میرا قصور نہیں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس آیت مباہلہ سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی. اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے. میں نے کہہ دیا تھا, انہوں نے یہ کتاب پڑھنے لگے تھے نا, جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی. آپ نبوی کا حوالہ ڈھونڈ, یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دے, میں ابھی جا رہا ہوں, مجھے اتنا شوق نہیں آپ سے بات. اوکے, خدا حافظ. خدا آپ کسی اور سے بات کریں. تھینک یو سر, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. خدا حافظ, نکل جاؤ یہاں سے. دیکھیں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی. اس سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے, یہ سب سے بہترین ہے, قرآن نے بھی کہا, سنت نے بھی کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب ابو بکر عمر عثمان سے بہتر موجود ہے ان کو امامت کا کیا نوبت. دیکھیں ایک شخص جو ابو بکر سے زیادہ عالم ہے, زیادہ افقہ ہے, زیادہ اورا ہے, زیادہ اتقا ہے, اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہے, زیادہ اس کے عمل صالح بہتر ہے ابو بکر عمر سے, وہ کیوں ابو بکر عمر کی اتباع کریں. ابو بکر عمر ان کی اتباع کریں, ان کی غلامی کریں. ان کی بطلان خلافت یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں ثابت کرو. ان کے پیچھے نماز پڑھی, صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو, ہم اس کا جواب دیں گے. یہ شیعوں کے, آپ کے پاس شیعوں پر اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے بیعت کی ہے یا ابو بکر عمر کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں. اب آتے ہیں تفسیر ابن جریر پر, جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے, تفسیر طبری. شہاب دار ابن الجوزی القاہرہ اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے, اسی آیت کے ذیل میں تفسیر القرآن یہ صفحہ نمبر 234 میں جز نمبر 20 میں, وقال بانفسهم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقال بانفسهم لان اهل الاسلام كلهم بمنزله نفس واحده لانهم اهل مله واحده. بانفسهم اس لیے فرمایا قرآن مجید نے کہ یہ ایک ہی منزلت پر ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, کیوں بانفسهم بولا؟ کیونکہ یہ ایک ہی منزلت پر ہے, یہ ایک دوسرے کے منزلت پر ہے. آپ نے سنا کہ فلانی نے چوری کیا, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لیے گمان خیر رکھیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے گمان بد نہ رکھیں, کیونکہ اگر اس کے لیے گمان بد رکھا تو آپ نے اپنے لیے بری گمان رکھی ہے, گمان بد رکھا ہے. تو آپ کیونکہ اس کے منزلت پر ہیں, آپ اسی جیسے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں یہ قرآنی اصطلاح ہے, عربی اصطلاح ہے. انفس کا جب کہا جاتا ہے تو ان کی مماثلت کی بات ہوتی ہے, مساوات کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے منزلت پہ ہونے کی بات ہوتی ہے. تو استدلال مختصر انفسنا و انفسهم, جب قرآن مجید نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ان کی افضلیت جو ہے تمام انبیاء مرسلین پہ ثابت ہے. سب انبیاء سے وہ افضل ہے کیونکہ وہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. تو اسی بات کو میں نے کچھ رات پہلے کافی تفصیل سے بات بیان کیا تھا. اب میرا افسوس ہے کہ یہ بندہ جو ہے تمیزی پہ اتر آیا تھا, یہ اصل میں دلیل سے ڈر گیا تھا اور مجھے بات اسی لیے نہیں کرنے دے رہا تھا تاکہ میں دلیل پیش نہ کر سکوں.